آج ہم نے مکاشفہ کے 4 باب کے جو 4 جاندار ہیں وہ کون ہیں؟ لیٹس سی ٹوڈے کہ یہ مکاشفہ کے 4 جاندار کون ہیں۔ مکاشفہ 4 باب میں ان کا ذکر ہے۔ ادھر لکھا ہے کہ پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا جاندار بچڑے کی، تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا، چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں جی قدوس 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 خداوند رب الفاج۔ اس کے بعد یہی جاندار ہمیں اسی چیپٹر میں آگے بھی دکھائی دیتے ہیں، 5ویں چیپٹر میں بھی یہ برہ کے ساتھ جو ہے نا دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے تخت کے پاس یہ 24 بزرگوں کے ساتھ، یہ بزرگوں کے ساتھ گیت بھی گاتے ہیں۔ سو ان کا ذکر ہے اگلے ابواب میں، 5ویں باب میں بھی، 6ویں باب میں بھی، 14ویں باب میں بھی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ 14ویں باب میں یہ جو ہے نیا گیت گا رہے ہیں بزرگوں کے ساتھ۔ سو ان کا یعنی کہ کام ہے خدا ان کے تخت کے پاس۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے نا 2 طرح کے خیال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک کی جاتی روحانی معنوں میں تفسیر، وہ یہ ہے کہ یہ جو خداوند کی حضوری کی بات ہے، پہلا خیال یہ ہے کہ یہ 4 صفات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ روحانی معنوں میں تفسیر ہے اور اچھی تفسیر ہے میرے خیال سے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو 4 چہرے ہیں نا، خاص طور پہ یہ معنی خیز بات ہے۔ جیسے شیر جو ہے وہ ببر کے طور پہ ہے، شیر جو ہے وہ بادشاہ کے طور پہ ہے۔ سو یہ یسوع مسیح کی جو 4 اناجیل ہیں جو خوشخبری کی بات کرتی ہیں اس کی عکاسی کرتی ہیں، اور جیسے متی کی انجیل میں یسوع مسیح بادشاہ کے طور پہ ہیں جی۔ سو وہ جو شیر جو ہے وہ جنگل کا جیسے بادشاہ ہے، ویسے ہی خدا کی بادشاہت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ رائل فیملی سے ہیں۔ پھر جو دوسرا چہرہ ہے وہ سانڈ کی طرح ہے جی، وہ جیسے بچھڑے کی مانند ہے، اور بچھڑا جو ہے وہ بڑا ہی طاقتور جانور ہے لیکن وہ حلیم ہے بڑا۔ سو بالکل یہ یسوع مسیح کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہے کہ گو اس نے اپنا تخت چھوڑا، آسمان چھوڑ کے زمین پہ آیا، گو اس کے پاس ساری قدرت اختیار تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا اور خادمانہ شکل اختیار کی۔ سو مرکز کی انجیل کو ظاہر کرتی ہے یہ۔ اور پھر اسی طرح جو انسان کی صورت ہے وہ لوکا کی انجیل کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ یسوع مسیح ہماری طرح انسان تھے، دکھ مصیبت ان پر بھی ویسے ہی گزرے، ان کو ویسے ہی فیل ہوتا تھا، اور ویسے ہی لکھا ہے وہ ہماری طرح آزمایا گیا، ہر بات میں آزمایا گیا اور بے گناہ رہا۔ سو وہ بالکل انسان کے طور پہ روتے بھی تھے، ان کو دکھ بھی ہوتا تھا، ہنستے بھی تھے۔ ایک جو چہرہ عقاب کا ہے، اس کا عقاب جو ہے وہ بلند ہے، وہ آسمانوں میں اڑتا ہے، اور جو ہے نا وہ دور سے چیز کو دیکھ لیتا ہے، مائلز اپ اوپر آسمان پہ ہوتا ہے، اور اس کو بالکل پانی کے نیچے جو مچھلی ہے اس کو بھی وہ تاڑ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے شکار اپنا۔ یہ بھی خدا کا ایک پہلو ہے کہ وہ بلند ہے، خداوند ہی بلند ہے، اور اس کی جو ہے نا آنکھ وہ ہر ایک چیز پر نظر کرتی ہے، اس کا کلام بھی، اس کی نظر ہر ایک چیز پر ہے، وہ کل علم رکھتا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس کا روحانی تفسیر کی جاتی ہے جب، اور آنکھیں ہی آنکھیں ان کے چاروں طرف۔ سو یہ بھی وہی بات ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اسے کوئی کچھ بعید نہیں ہے، اسے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ ہمارے اندر باطن کو بھی جانتا ہے، وہ آنے والے وقتوں کا اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔